اب قرآن نے پھر اپنے انداز کے مطابق تاریخ کی شہادت کو پیش کیا۔ ملت حنیفہ کے مؤسس اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے بلند مقام پہ فائز ہیں، ملوکیت کے ساتھ ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ مملکت کے سب سے بڑے اسقف اعظم، سب سے بڑے پروہت اس کے بیٹے تھے، بہت بڑا منصب، بہت بڑا مقام۔ سب سے پہلے تو گھر میں باپ سے یہ چیز کہی کہ آپ کن تاریکیوں میں گھرے ہوئے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ایک مورتی بناتے ہیں، پھر اس کے سامنے جھکتے ہیں، کتنی انسانیت کی تذلیل ہے۔ بات اتنی ہی نہیں تھی، قرآن کریم یہ بتاتا ہے کہ انبیاء کرام تو غلط نظام کی جگہ صحیح نظام قائم کرنے کے لیے آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم اور آل ابراہیم کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ انہیں ملک عظیم بھی ہمیں دیا تھا۔ بات آگے بڑی، پروہتوں سے، پجاریوں سے بادشاہ تک پہنچی، اس دور کی شخصی حکومت کا بادشاہ۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، تم نے اس داستان پہ غور کیا کہ جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے معاملے میں حجت کی تھی، تکرار کی تھی، کیوں کی تھی؟ ان آتاہ اللہ الملک، یہ نہیں کہ حقیقتیں اس کے پاس تھی، صداقتیں اس کے پاس تھی، علم تھا، برہان تھا، فکر تھی، نہیں، صرف اس لیے کہ اس کو بادشاہت حاصل، اقتدار حاصل تھا۔ بڑی بات کہہ گیا قرآن۔ سادہ اقتدار تو اجارہ دار ہوتا ہے ہر قسم کی عقل کا، فراست کا، علم کا۔ آپ کو یاد نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون جب گئے ہیں فرعون کے ہاں، بات جب وہاں جا کے کرنی شروع کی، انہوں نے کہا کہ ان کی بات ہم سنیں، اس پہ غور کریں، وَقَالُوا هُمَا لَنَا عَابِدُونَ، تو ان کی قوم تو ہماری محکوم ہے، محکوم قوم کے افراد سے ہم بات سنیں، کوئی یہ عقل و فکر کی بات کریں گے، یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کی بات سنی جائے۔ صحیح بات ہے سر، اقتدار کا نشہ بہت بڑا نشہ ہوتا ہے۔ ان آتاہ اللہ الملک، بات شروع ہوئی، اذ قال ابراہیم رب الذی یحیی و یمیت، ابراہیم نے کہا کہ سب سے بڑی چیز موت اور حیات ہے، میرا رب وہ ہے کہ موت اور حیات اس کے قانون سے وابستہ ہے۔ یہ موت اور حیات عزیزان مان، انفرادی موت، انفرادی زندگی خدا کے طبی قوانین کے تابع چلتی ہے، اسی کے مطابق زندگی نمود میں آئی ہے، اسی کے مطابق پھر یہ ڈارمنٹ ہو سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بات یہ کی۔ یہاں تک اجتماعی زندگی کا تعلق ہے، آپ دیکھیے جیسے انفرادی زندگی کے اندر یہ صورت ہے، قرآن کریم اجتماعی زندگی کے متعلق بھی بڑی عظیم چیز پیش کرتا ہے۔ وہ جو ٹکراؤ ہوتا ہے مدینے میں حق اور باطل کی جماعتوں کے درمیان، اس سلسلے میں قرآن کہتا ہے لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اس لیے کہ ہمارا قانون یہ ہے کہ جو زندہ رہے وہ بھی دلیل اور برہان کی بنا پہ زندہ رہے، جو تباہ ہو وہ بھی دلیل اور برہان کی بنا پہ تباہ ہو۔ ہمارے ہاں دھاندلی نہیں ہے کہ اسے تباہ کر دو، اسے زندگی عطا کر دو، الا بینہ، اس کے لیے واضح قوانین ہیں، دلیل کی بنا پہ یہ ہو سکتا ہے، یہ اس قابل ہے کہ یہ زندہ رہے، یہ قوم اس قابل نہیں کہ یہ زندہ رہ سکے۔ 8/42، 8/42، الا بینہ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو یہ بات کہی تھی کہ ان امور کا فیصلہ اس طرح سے ہوتا ہے، لیکن ایک مستبد، مطلق العنان، عامر، حاکم، وہ یہ بات کیسے سن سکتا تھا؟ قال انا احیی و امیت، اس نے کہا کہ نہیں، ہمارے ہاتھ میں موت اور زندگی، ہم جسے چاہے زندہ چھوڑ دیں، جسے چاہے مار دیں۔ اور پھر جو وہ کہا جاتا ہے کہ ایک شخص جس پہ قضا کے طور پر موت کا فتویٰ صادر ہو چکا تھا، پھانسی کا حکم ہو گیا تھا، اسے کہہ دیا چھوڑ دو۔ ایک بے گناہ شخص جو تھا اسے کہہ دیا تلوار مار کے مار دو۔
تو دیکھیے ہم یہ کرتے ہیں، بات بڑی نظری سی ہو گئی ہے. یہاں سے اس کے بعد یہ ثابت کرنا کہ نہیں، در حقیقت یہ چیز جو ہے یہ ایک سبب ہے، اصل قانون یہ نہیں. انسان جو زہر کھاتا ہے، کہا یہی جاتا ہے کہ زہر نے اسے ہلاک کر دیا، وہ خود اپنے آپ کو خود ہلاک کرتا ہے. گلا تلوار کاٹ دیتی ہے، تلوار ذریعہ ہوتی ہے اس کا. میں نے عرض کیا کہ بات یہاں سے نظری ہو جانی. رسول کا، نبی کا طریق جو ہوتا ہے مناظرے یا مباحثے کا یا جدال کا، وہ یہ نہیں ہوتا. وہ جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ کٹ حجتی کرتا ہے تو وہ اس میدان میں آگے نہیں جاتا، اس لیے کہ اس کا مقصد کوئی مباحثے میں فتح یا کامیابی حاصل کرنا تو نہیں ہوتا. اس کے سامنے تو حقائق کو پیش کرنا ہوتا ہے. اگر وہ کٹ حجتیوں پہ اتر آتا ہے تو یہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، اس پہ توانائی ضائع نہیں کرتا. اس پہ وہ فوراً دوسرا رخ لیتا ہے، ایک اور چیز سامنے پیش کر دیتا ہے جس کے متعلق وہ دیکھتا ہے کہ محسوس چیز ہے اور اس کا جواب اس سے بند نہیں پڑے گا. ہمارے ہاں کے کسی فلسفی کے سامنے یہی بات آتی اور وہ یہ جواب دیتا، یا ہمارے ہاں کے مذہب پرست مناظر کے سامنے یہ بات کہیں آتی تو آپ پھر دیکھتے ساری رات مناظرے میں گزر جاتی اور انجام اس کا منہ سے جھاگ ٹوٹ رہی ہے، آنکھوں سے انگارے نکل رہے ہیں، ماتھے پہ جفر کے نقشے بن رہے ہیں، پھر آدھا پائی تک بھی نوبت آ جاتی. اور یہی وجہ ہے کہ کسی مناظرے نے، کسی مباحثے میں کبھی کوئی چیز فیصلے تک پہنچی نہیں. انداز یہ ہوتا ہے کہ فریق مقابل کو کسی طرح سے لا دیا جائے، نیچا دکھا دیا جائے. یہ بات نہیں ہوتی کہ یہ کہا کہ حق کر دیا جائے کہ بات صداقت کی اس کی سمجھ پہ آ جائے. قرآن کریم نے دوسرے مقام پہ اس کو بڑے حسین انداز میں بات بیان کی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سورہ طٰہٰ میں 20:47 سے بات ہوئی، فارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبہم. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جاتے ہیں، کہتے یہ ہیں کہ ہم آئے اس لیے ہیں کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دے، انہیں عذاب نہ دے. سوال بڑا ڈیفینیٹ تھا، جواب بن نہیں پڑتا. بظاہر نظر آتا ہے کہ تمہارا کیا بگڑتا ہے کہ آبادی کا ایک حصہ یہاں سے نکل کے دوسری جگہ چلا جانا چاہتا ہے، تمہارا کچھ نہیں لے جانا چاہتا. تم یہ پابندی عائد کر دو کہ وہ اپنے ساتھ مال دولت نہیں لے جائیں گے، جائیداد نہیں لے جائیں گے، بہت اچھا، ان کو تو جانے دو. لیکن یہ تو ظاہر ہے کہ اگر حاکم محکوم کو جانے دے تو حکومت کس پہ کرے؟ محکوم کے بغیر تو حکومت ہو ہی نہیں سکتی. وہ جو اس کو ایک لذت ملتی ہے حکومت کے اندر، اس کی خاطر ضروری ہے کہ ایک محکوم قوم، ایک محکوم گروہ موجود رہے ہر وقت حوث اقتدار کی تسکین کے لیے. جانے کیسے دے؟ لیکن وہ بات یہ تو نہیں کرنا چاہتا کہ میں ان کو اس لیے باندھے ہوئے رکھتا ہوں کہ میرے اقتدار کی حوث کی لذت مجھے ملتی رہے، یہ کہنا نہیں چاہتا تھا. کوئی دوسری دلیل پاس نہیں تھی. قرآن کہتا ہے کہ فرعون نے ایک تدبیر سوچی. کہا موسیٰ یہ بات تو چھوڑو، کالا فما بال القرون الاولی، موسیٰ یہ بات بتاؤ کہ ہمارے بڑے اور یہ جو اہل دربار میرے بڑے بڑے بیٹھے ہیں، ان کے جو اسلاف اور بزرگ ہیں وہ کس حالت میں ہیں؟ جہنم میں ہیں یا جنت میں ہیں؟ چل بات بڑی صاحب. دیکھا آپ نے مقاصد کیا ہوتے ہیں مذہب کے. ظاہر ہے کہ یہ مشرک تھے، ان کے آباء و اجداد بھی مشرک تھے. اب انہوں نے یہی کہنا تھا کہ وہ جہنم میں ڈال رہے ہیں. جو ہی یہ کہا اور اس نے اشتعال دلایا کہ لو بھائی دیکھو تمہارے اتنے بڑے بڑے حضرات جو ہیں ان کے متعلق یہ شخص کہتا ہے جہنم میں ہے. ایک انتشار پھیل جاتا، آگ لگ جاتی، اصل مسئلہ درمیان میں رہ جاتا. بات تو یہ تھی کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج. وہ کہتا یہ بتاؤ کہ میرے اور ان کے اسلاف کی اس وقت حالت کیا ہے، جنت میں ہے یا جہنم میں؟ آپ دیکھیے نبی کا انداز. انہوں نے کہا کالا علمھا عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا. یہ جو بات تم نے کہی ہے اس کے متعلق میرے خدا کو علم ہے کہ وہ کیا ہے، وہ نہ بھولتا ہے نہ غلطی کرتا. تم بتاؤ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ گئی تو یہ نہیں. یہ ہے چیز عزیزاں نے من. کتنی ہماری توانائیاں، انرجی، ٹائم، وقت ضائع ہو جاتا ہے ان مباحث کے اندر کہ جنت کے آبخوروں کی تعداد کتنی ہے، سدرۃ المنتہا جو ہے اس کے پتوں کی چوڑائی کتنی ہے، یا یہی بال القرون
وہی اسلاف کے متعلق کون افضل ہے ان میں سے سب، اس کا درجہ بڑا ہے. روز یہ باتیں ہمارے ہاں چلتی ہیں سر، روز سر اول پہ ختم ہوتے ہیں. نبی تو فوراً حقیقت کی طرف آتا ہے، وہ کہتا ہے اس کا علم میرے خدا کے پاس ہے اور تم گھبراؤ نہیں. کیا بڑی عجیب بات کہی، گھبراؤ نہیں کہ وہاں کوئی دھاندلی ہو جائے گی. بالکل نہیں، صاحب انصاف بھی ہے، نہ وہ بھولتا ہے نہ وہ غلطی کرتا ہے. اس لیے ٹھیک ٹھیک اس کے ساتھ معاملہ اس نے کر لیا ہوگا، ان کے ساتھ جو معاملہ بھی کرنا ہے. میرے ساتھ یہ بات کرو کہ بنی اسرائیل کو بھیجتے ہو یا نہیں. انبیاء کا یہ طریق ہوتا ہے برادران عزیز بات کرنے کا، جدل نہیں ہوتا، مقصود احقاق حق مقصود ہوتا ہے. اس نے جب یہ چیز کہی تو انہوں نے کہا کہ یہ الجھا رہا ہے مجھے نظری بحث کی طرف، اکیڈیمک ڈسکشن ہی ہو، اس کے اندر فلسفہ چلے، علم کلام کی باتیں شروع ہوں. آپ کو معلوم ہے علم کلام کی باتیں کیا ہوتا؟ خدا جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں؟ آپ کو معلوم ہے اس کے اوپر کتابوں کی کتابیں لکھی. کہو کہ نہیں بول سکتا تو کہتے ہیں کہ وہ تو قادر مطلق ہے، ہر قسم کی اسے قدرت حاصل ہے. تو کیا اس کی اسے قدرت حاصل ہے یا نہیں کہ وہ جھوٹ بول سکے؟ جو کہے کہ قدرت حاصل نہیں تو وہ کہتے ہیں قادر مطلق نہ ہوئے. اور اگر قدرت حاصل ہے تو پھر وہ جھوٹا ہوا، جھوٹ بولتا لگے ہوئے ہیں. ایک مسئلہ ہے کہ خدا اپنے جیسا خدا پیدا کر سکتا ہے یا نہیں. یہ ہے علم کلام جسے آپ کہتے ہیں، موڑے فخر سے پیش کرتے ہیں دنیا کے سامنے. چلی ہوئی ہے بات، کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. انبیاء کرام کا یہ مسلک نہیں ہوتا، یہ ظلمات میں رہنے والوں کا مسلک ہوتا ہے. وہ ظلمات سے تاریکیوں سے نکال کے روشنی کی طرف لے جاتا ہے. اس نے جب یہ دیکھا تو کہا، اس نے سمجھ لیا، کٹ حجتی بھی کرتا ہے اور یہ جو ہوائی درباری ہیں ان کو یہ نظری مسائل کے اندر الجھا رہا ہے. جب بھی قوم نظری مسائل میں الجھ جائے برادران عزیز، حقیقتیں اوجل ہو جاتی ہیں، مقاصد فنا ہو جاتے ہیں. پھر قال ابراہیم، اس کا جواب نہیں دیا. فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. میرا خدا وہ ہے کہ جس کے قانون کے مطابق سورج صبح مشرق سے نکلتا ہے، اگر اقتدار تیرا ہے تو اسے مغرب کی طرف سے نکال کے دکھا. محسوس دلیل کی طرف آ گئے، نظری مباحث کی بجائے، الجھنے کی بجائے. بہت اللہ زی کفر اپنا سموں لے کے رہ گیا. کائنات کے قانون کے اوپر اقتدار کسی کا نہیں ہوتا. یہاں آپ کے ہاں کا بڑے سے بڑا صاحب اقتدار بھی جو ہے عزیزان من، اتنا ہی بڑا قوتوں کا مالک ڈکٹیٹر کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے انسانوں کے اوپر تو اپنا حکم چلا سکتا ہے. وہ ایک چھوٹی سی مکھی کو بھی اپنے حکم کے مطابق وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اڑ کے یہاں بیٹھو ہمارا حکم یہ ہے. خارجی کائنات میں اس کا حکم نہیں چلتا. خارجی کائنات میں جہاں کوئی چیز جسے کہیں گے حکم چلتا ہے، خدا کا قانون ہی چلے گا. ایک قانون ہے، اس کے مطابق یہ ہوتا ہے، اس کے دوسرے قانون کے مطابق آپ دوسری چیز کہیں گے. انسان اپنے حکم کے مطابق کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً اس طرف اس کو لے آئے. کہو چلتا ہے تمہارا حکم، تمہاری مملکت، یہ بھی تو تمہاری مملکت ہے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. یہ پھر وہ ظلمات کے بعد ظالمین کا لفظ آیا. جو اس طرح سے یہ کیفیت اختیار کرے کہ تاریکیوں میں رہنا چاہے، یا جس مقام پہ کسی کو رہنا چاہیے وہاں نہ رہے، اس سے اور آگے بڑھ جائے، اس کو ہدایت نہیں مل سکتی، اس کو صحیح رہنمائی نہیں مل سکتی. یہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ آج اور نمایاں ہو کے ہمارے سامنے آ گئی. ان قوموں نے تسخیر کائنات میں خدا کے قوانین کو جاننے میں، پھر جاننے کے بعد ان پر عمل کرنے میں اتنی بڑی قوتیں حاصل کی کہ وہ سچ مچ دیکھتے دیکھتے چاند کے اوپر جا کے سوار ہوئے، وہاں سے واپس لوٹے. یہ مقام آدم ہے. آدم کے متعلق یہ کہا تھا کہ ملائکہ اس کے سامنے جھوٹے تھے. آدم کے متعلق کہا تھا کہ وسخر الشمس والقمر سخر لکم ما فی السماوات والارض. مقام آدم ہے، آدمی کے مقام کے اوپر وہ پہنچتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے ہفتے کے اخبار میں کہ اس ایک ویک میں جس میں یہ اپولو کے اوپر جانے کے متعلق
قوم میں اس قدر ایکسائٹمنٹ تھی، اس ایک ویک کے اعداد و شمار آئے تھے کہ اسی امریکہ کے اسی خطے میں جہاں یہ اپولو والا قصہ جو جا رہا تھا، کتنی ڈکیتیاں ہوئیں، کتنی قتل ہوئے، کتنی فریبکاریاں ہوئیں، کس قدر کڈنیپس ہوئے، کس قدر فساد ہوئے، کس قدر خونریزیاں ہوئیں۔ اور ایک خبر یہ تھی کہ اس سے پہلے جو خلا نورد گیا تھا غالباً 10ویں میں یا 9ویں میں، اس کی بیوی نے طلاق کے معاملے میں وہاں کچہری میں عدالت میں نوٹس دے رکھا ہے۔ ایک طرف کیفیت یہ ہے آسمان تک تو مسخر کیے چلے جا رہے ہیں، چاند تک پہ چلے جا رہے ہیں، دوسری طرف کیفیت یہ ہے کہ اپنے گھر کے مسائل جو ہیں اس کو حل نہیں کر پاتے۔ قوم کے اندر کا مسئلہ کہ یہ سیاہ رنگ کا نیگرو ہے، یہ وائٹ رنگ کا یہ ہے، یہ مسئلہ حل نہیں کر پایا امریکہ آج تک۔ ویتنام میں پھنسا ہوا الجھا ہوا بری طرح سے ہے، سمجھ میں نہیں آتا کرے کیا۔ ایک طرف سمجھ کی یہ کیفیت کہ چاند تک گیا ہے بغیر کسی قسم کی مسحب کے، دوسری طرف یہ معذوری کی کیفیت یہ ہے کہ یہ مسائل جو ہیں اپنی زندگی کے تمدن کے مسائل ان کو حل نہیں کر پاتا، کہیں سے روشنی کی کرن اس کو نہیں ملتی۔ یہ ہے وہ مقام جہاں عزیزان مان وحی کی روشنی کام دیتی ہے۔ آج یہ کہنے والا یہاں ہوتا کس قدر خوش ہوتا کہ قرآنی بصیرت نے کتنی بڑی بات اس کو سجھائی تھی کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اور جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ دو منزلیں ہیں عزیزان من، یہ ٹھیک ہے فطرت کی قوتوں کو مسخر کرنا مقام آدمیت ہے، آدمی کے مقام پہ اس پہ آ جاتا ہے انسان۔ ان قوتوں کو خدا کی دی ہوئی رہنمائی کے مطابق صرف کرنا اس سے مقام مومن ہو جاتا ہے۔ یہ آدم کے مقام پہ ہیں، مومن کے مقام پہ نہیں پہنچے۔ تین کیٹیگری ہمارے سامنے آئی، ایک تو وہ کہ جو فطرت کی قوتوں کو مسخر کریں اور خدا کی دی ہوئی رہنمائی کے مطابق ان کو صرف میں لائیں، یہ مومن کہلائیں گے۔ دوسرے وہ کہ فطرت کی قوتوں کو مسخر کریں، ان کو اپنے منافع اور مقاصد کے تابع صرف کریں، فساد و خونریزیاں ہوں، بہرحال مقام آدم ہوگا، یہ آدمی کے مقام کے اوپر تو پہنچ جائے گا۔ اور وہ کیٹیگری کہ نہ فطرت کی قوتوں کو مسخر کرے اور جب اسے مسخر ہی نہ کرے تو ان کے استعمال کرنے کا سوال ہی پیدا نہ ہو، یہ کون ہے؟ صورت ببی عالم نہ پرس، یہ ہم، یہی تھی وہ قوم جس کو مخاطب کر کے اقبال نے کہا تھا کہ با آدم نہ رسیدی خدا کے لوگ، تم تو مقام آدمی کے بھی نہیں پہنچے ہوئے، تم خدا کو کس طرح سے پا رہے ہو؟ تلاش خدا کی ہو رہی ہے، مقام آدم بھی نصیب نہیں ہے۔ مقام آدم کی سیڑھی کے بغیر تو مقام انسانیت یا مقام مومن پہ نہیں پہنچ سکتا انسان۔ پہلے بندرا پتر تو بن، آدم کا ترجمہ یہ ہوئے گا نا پنجابی کی۔ یہ ہے عزیزان من فرق، یہ ہے جو قرآن کہتا ہے کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، جو جس چیز کو جہاں ہونا چاہیے وہاں نہیں رکھتے، ان کو انسانیت کی منزل مقصود کی طرف رہنمائی نہیں مل سکتی۔ یہ تھا وہ بادشاہ جس نے کٹ حجتی کی ان آتاہ اللہ الملک، صرف یہ کہ اس کو اقتدار حاصل تھا۔ کیا بات قرآن کہا گیا ہے، اسی بنا پہ وہ سمجھتا تھا کہ صاحب پوری عقل و فکر جتنی بھی ہے اس کی مناپلی ہمارے پاس۔ وہی بات جو ہمارے ہیں وہ پنجابی والے کہا کرتی ہیں کہ جدی کوٹھی سے دانے وہ کملے بھی سیانے، ہر خان میں ہوئے تو انہوں نے پاگل بھی سیانے ہوں ہے، روٹی مکی ہوئے تو بڑے سے بڑا عقل مند جڑا ہو یہ دن پاگل ہو جایا ہوں۔ لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ میں قوت ہو پھر وہ یہ سمجھ لے کہ عقل و فکر اور علم و بصیرت اور دانائی اور تدبر یہ سارے کا سارا اجارہ داری اس کی ہو گئی ہے، دوسرے کے پاس رہی نہیں ہے۔ پہلی چیز۔